بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہی ہو رہا ہے جس کا ڈر تھا، اب نتائج کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ رات 2 بجے تک ہر صورت الیکشن کمیشن کو نتائج دینے چاہیے تھے۔ الیکشن ایکٹ کے مطابق یہ پابندی ہے کہ 2 بجے تک رزلٹ اناؤنس ہونے چاہیے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ اب الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ جو نتائج چلائے گئے ٹیلی ویژن چینلز پر، جو مختلف جگہوں سے بتائے گئے، وہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن خود نتائج کا اعلان کرے گا۔ جب آپ ایک ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، شاید الیکشن کمیشن تب تک نتائج کا اعلان کرنا شروع کر دے، کیونکہ سندھ سے بلوچستان سے تو کیے جا رہے ہیں، لیکن پنجاب اور خیبر پختونخوا سے نہیں، جہاں پر بڑی لیڈ سے تحریک انصاف آگے گئی۔ اب کہا یہ جا رہا ہے، رپورٹرز اس چیز کو شیئر کر رہے ہیں کہ نتائج بدلے جا رہے ہیں، تبدیل کیے جا رہے ہیں، اور اس کو مانیٹر کیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے اب تحریک انصاف کے لوگ، آزاد امیدوار جو جیتے ہیں، ان کی جیت کو ہار میں بدلنا ہے۔ مارجن بہت زیادہ تھا، لہٰذا اس میں ٹائم لگ رہا ہے۔ میں آپ کو پہلے بھی آگاہ کرتا رہا ہوں کہ دھاندلی نہیں، دھاندلا کرنا پڑے گا۔ فارم 45 جو ہے اس کا سلسلہ روک دیا گیا۔ فارم 45 وہ ہوتا ہے کہ جو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا یا کسی امیدوار کا پولنگ ایجنٹ ہوتا ہے، جس کو اجازت ہوتی ہے کہ گنتی کے دوران وہ دیکھ سکتا ہے، اس کے بعد اس کے سائن لیے جاتے ہیں، وہ فارم 45 کچھ تو آئے۔ اور جبران ناصر کراچی سے الیکشن لڑ رہے تھے اور وہ بھی آزاد امیدوار کے طور پر تھے۔ انہوں نے خود بتایا ہے کہ 42 فارم میرے ہاتھ میں ہیں، اور میں آپ کو بتا دوں اس کے بعد اچانک یہ سلسلہ روک دیا گیا۔ نمبر 1 پر تحریک انصاف تھی، نمبر 2 پر جماعت اسلامی، اور اس کے بعد پھر میرا نمبر تھا جبران ناصر کا۔ یہ انہوں نے خود بتایا ہے ویڈیو پیغام کے ذریعے۔ ان کا میرا فرض ہے، کیونکہ ایک امانت ہے، چاہے میں آگے نہیں ہوں یا جیت نہیں رہا، لیکن مجھے بتانا چاہیے کہ ہو کیا رہا ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ پھر اچانک ایم کیو ایم سامنے آتی ہے اور اچانک سے کہتے ہیں جی 18 سیٹوں پر ہم جیت گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن کچھ نہیں کہتا، اور بالکل ساری کہانی بدلنے کی کوشش ہوتی ہے کہ جو جیت ہے اس کو ہار میں بدلا جائے۔ اس کے ساتھ ایک اور بہت بڑی خبر یہ آئی کہ اڈیالہ جیل کے باہر بڑی ایکٹیویٹی دیکھی گئی ہے۔ وی وی آئی پی موومنٹ کہیں یا وہاں پر سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ پھر سب نے سوال کیے کہ کیا ہو رہا ہے، اڈیالہ جیل کے باہر جو سڑک ہے یا اڈیالہ جیل کے ارد گرد یہ غیر معمولی سیکیورٹی اچانک سے کیوں کر دی گئی ہے، کیا کوئی موومنٹ ہے، یہ سوال پوچھے جا رہے تھے۔ پھر آپ جانتے ہیں اس سے پہلے یہ چیز رپورٹ بھی ہوئی، ویڈیو بھی سامنے آئی، چیف الیکشن کمشنر اچانک کہیں چلے گئے، پھر واپس آئے ہیں۔ 3 گھنٹے تک وہ کہاں غائب رہے، وہ کیا کرتے رہے، اور پھر یہ بھی خبریں گردش کی کہ شاید وہ استعفیٰ ہی دے دیں۔ تو یہ سب جس طرح سے ہو رہا ہے، مینیپولیٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن بہت دیر ہو گئی، لوگوں کو سمجھ آ گئی، اتنی تعداد میں لوگ نکلے، بڑا کلیئر مینڈیٹ تحریک انصاف کو ملا۔ اب جو ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس کلیئر مینڈیٹ کو، یعنی جو کلیئر میجورٹی ہے تحریک انصاف کی، جو 2/3 تک نظر آ رہی ہے، بڑی کلیئر میجورٹی تھی ان کی، تو اس کو اب کس طرح سے کم کرنا ہے، کنٹرول کس طرح سے کرنا ہے، یا کم از کم اس پوزیشن تک لے آئیں کہ ہم کسی طرح سے پیپلز پارٹی کو لیڈ میں رول دیتے ہوئے، کوئی نون لیگ کو ساتھ ملاتے ہوئے کوئی گورنمنٹ بنا سکے، جو بہت مشکل ہو گیا ہے، بہت مشکل ہو گیا۔ لیکن اب ظاہر ہے کہ یہ پچھلے 2 سال جو کچھ کیا گیا ہے، بلہ چھیننا، لوگوں کو گرفتار کرنا، کاغذات نامزدگی چھیننا، کیسز بنانا، جو بھی کچھ کیا گیا وہ اس لیے تو نہیں کیا گیا کہ تحریک انصاف کو اس طرح سے 2/3 میجورٹی دی جائے گی۔ تو لوگ آگے آ گئے، لوگ نکل آئے، ووٹرز، سپورٹرز، قوم، انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اب ظاہر ہے کہ فیصلہ ساز بھی اس فیصلے کو بدلنے کی تو پوری کوشش کر رہے ہیں، مگر اب بڑا مشکل ہو رہا ہے، اور جتنی بھی لیڈ کم کر لیں پھر بھی میجورٹی تحریک انصاف نظر آتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ کتنا توڑیں گے، آزاد امیدوار کی حیثیت میں ہے، کچھ کو ادھر ادھر کر دیں گے، کچھ کو جناب پیپلز پارٹی کی طرف جا کے، یہ بھی ایک سوچ چل رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کو لیڈ رول دے دیا جائے، اگر وہ اس پر مانتے ہیں، کیونکہ نون لیگ اتنی مایوس ہو چکی ہے کہ وہ سر نہیں اٹھا پا رہے۔ اب ان کو زبردستی جتوا کر کس طرح سے ساتھ لائیں گے، پیپلز پارٹی کے ساتھ کس طرح بٹھائیں گے، بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں بہت زیادہ ریئیکشن آ سکتا ہے، تو ابھی بھی کلیئر سوچ نہیں نظر آ رہی کہ کرنا ہے تو کیا کرنا ہے۔ کیا بالکل ہی ہم نے خیبر پختونخوا سے بھی تحریک انصاف کو کہنا ہے کہ نہیں، آپ وہاں سے بھی نہیں جیت رہے، اور ظاہر ہے جب آپ نے ایک دفعہ جیت کو ہار میں بدلنا ہے تو پھر جتنا مرضی بدلتے چلے جائیں، کتنا مسالہ ڈالنا ہے اس میں، سمجھ نہیں آ رہی کہ یا صرف یہ کیا جائے کہ اچھا تحریک انصاف کی گورنمنٹ تو بننے دی جائے، لیکن ایک کمزور حکومت بننے دی جائے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں، تحریک انصاف کے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں 2018 میں بھی ہمارے پاس زیادہ جیت تھی لیکن اس کو کم کیا گیا، کیا اس دفعہ بھی اس کو یا تو کم کیا جاتا ہے یا بالکل ہی ان کی ہار کو، میجورٹی کو مائنورٹی کی طرف لے جایا جاتا ہے؟ تو پہلے ہی بلہ چھیننے کا مقصد یہ تھا کہ ان کے پاس جو مخصوص نشستیں ہیں وہ نہ رہیں، تو کس طرف جایا جاتا ہے، کتنا اس کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے، اب یہ بات ہو رہی ہے۔ لیکن ساتھ یہ ہے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اب بہت مشکل ہے کہ یہاں سے چیزوں کو اس طرح ریورس کیا جائے، یہ جو لندن پلان تھا اس پر عمل کیا جائے۔ اب خود نون لیگ کے حامی یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی مایوسی ہے کہ سب دفتر سے چلے گئے، اور اب تو وہ کوئی بات بھی نہیں کرنا چاہ رہے، وہ تو یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ رزلٹ دے دو یا کچھ کر دو۔ تو اب ان کے حق میں اگر رزلٹ لایا جاتا ہے تو ان کے لیے بھی بڑا باعث شرمندگی ہوگا، اور وہ ایسی حکومت چل نہیں سکے گی، بالکل بھی نہیں چل سکے گی جس طرح کے فیصلوں کی ضرورت ہے۔ تو ایک ایسی حکومت جس کو
پولیٹیکل بیکنگ نہیں ہوگی, پبلک کی بیکنگ نہیں ہوگی, تو پبلک کی سپورٹ نہیں ہوگی, وہ کسی صورت نہیں چل سکتی. مگر مجبوری ہے, کیا کیا جائے, اس لیے بہت سے ابھی بھی پلانس چل رہے ہیں. پہلے تو دنوں کے مطابق ہو رہے تھے, اب گھنٹوں کے حساب سے چینج ہو رہے ہیں کہ کیا کیا جائے, کس طرح سے چیزوں کو آگے لے کر چلا جائے. لیکن چاہے ابصار عالم صاحب ہوں یا دیگر بہت سے لوگ ہیں, سلیم صافی صاحب کو لوگ کوٹ کر رہے ہیں کہ جناب یہ اصل میں جو لوگ بیساکھیوں کے ساتھ آنا چاہتے تھے, یا وہ جو ہماری بات ہو گئی ہے تو یہ اس کے خلاف ووٹ ہے. اعجاز سید بھی اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ جی یہ لوگوں نے کلیئر ووٹ دے دیا ہے. ابصار عالم صاحب کہتے ہیں جی بہتر ہے کہ اب نون لیگ اپوزیشن میں بیٹھ جائے. تو یہاں تک ان کی ہار ہو گئی ہے, اتنی بری ہار ہے کہ اس کو اب جیت میں تو کنورٹ نہیں کیا جا سکتا, لیکن پھر کچھ میل ملاپ کرنا پڑے گا, کیا کریں. تو ابھی فی الحال فارمولا نظر آتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو کسی طرح سے آگے لا کر کوئی تحریک انصاف کے کچھ لوگ توڑ کر ان کی سپورٹ دی جائے, پھر کہا جائے نون لیگ کو آپ بھی دھکا لگائیں کیا. لیکن بڑا ہی مشکل نظر آ رہا ہے. اور میں آپ سے عرض کر دوں, میں نے شاید پہلے بھی اس کا ذکر کیا کہ اب یہ تو بڑا واضح ہے کہ تحریک انصاف کو اپنے پورے مینڈیٹ کے ساتھ تو کسی صورت نہیں آنے دیا جائے گا. اور اب یہ جو باتیں ہو رہی ہیں جی اڈیالہ جیل میں کیا ہو رہا ہے, وہاں عمران خان کیا کر رہے ہیں, یہ بڑی بات ہے, کیا ان سے کوئی مل رہا ہے, کیا پھر ان کو کوئی ڈیل آفر کی جا رہی ہے, کوئی راستہ نکالا جا رہا ہے. یہ بھی رپورٹ ہوا جی عمران خان اس وقت سائیکلنگ کر رہے ہیں, اڈیالہ جیل کے ذرائع یہ بتا رہے ہیں. تو وہ تو پریڈکشن کر چکے عمران خان کہ جی میاں نواز شریف کو واپس لایا جائے گا, اس کے سارے کیسز ختم کیے جائیں گے, میری پارٹی کو توڑا جائے گا, مجھے گرفتار کیا جائے گا, اور پھر آخر میں کہا جا گیا کہ جی مجھے نااہل کیا جائے گا, نواز شریف کو اہل کر کے الیکشنز کروائے جائیں گے. لیکن آخری پریڈکشن پھر اس میں یہ تھی کہ الیکشن پھر بھی میں ہی جیتوں گا. تو تحریک انصاف الیکشنز تو جیت گئی ہے, یہ سب کو پتا ہے. اب اس کو جتنا بدلا جائے گا, انٹرنیشنل آبزرورز بھی دیکھ رہے ہیں, اور یہاں پر جو نون لیگ کے حامی چینل سے یا جو لوگ بھی ان کی حمایت کرتے تھے وہ بھی اس چیز کو مان گئے ہیں, شکست تسلیم کر لی ہے. اب اس شکست کو اگر جیت میں کرتے ہیں تو کوئی اس کو یقین نہیں کرے گا. اور پچھلے 2 سال میں جس طرح آپ نے دیکھ لیا اتنے مسائل رہے ہیں اور ایک انسٹیبلٹی رہی ہے, سب فارمولے آزما کر دیکھ لیا. تو جو سلور لائٹ صاحب کہہ رہے تھے جی بنگلہ دیش فارمولا ہے, اس کو بھی عوام نے فیل کر دیا ہے. تو اب زور زبردستی جتنی کی گئی ہے اس کا نقصان ہوا ہے, مزید کیا جائے گا تو اس کا بھی نقصان ہوگا. تو اب دیکھنا ہے کہ فیصلہ ساز اس پر اب آگے چل کر کیا کرتے ہیں. لیکن کوئی آسان نہیں ہے, بالکل بھی آسان نظر نہیں آ رہا. اور اس میں تحریک انصاف کو اگر حکومت دی جاتی ہے تو وہ تو حکومت میں آ جائیں گے, تو پھر ان کی گورنمنٹ ہوگی. لیکن اگر ان کو ایک اپوزیشن دی جاتی ہے تو بہت ہی سٹرانگ اپوزیشن ہوگی, بہت ہی سٹرانگ اپوزیشن ہوگی. اور وہ اپوزیشن ایسی ہوگی کہ وہ اپوزیشن میں ہوتے ہوئے بھی حکومت میں ہوں گے, اور حکومت ایسی ہوگی جو حکومت میں ہوتے ہوئے بھی حکومت میں نہیں ہوگی, اور وہ زیادہ عرصہ چل نہیں سکے گی. اور پھر دوبارہ آپ کو الیکشنز کی طرف جانا پڑے گا, اور پھر اتنے بڑے مارجنز کے ساتھ پھر تحریک انصاف آئے گی, مضبوط ہو کر آئے گی, کلیئر مینڈیٹ کے ساتھ آئے گی, اور پھر شاید وہ بہتر طاقت کے ساتھ فیصلے کر سکیں. 2 ہی حل مجھے نظر آ رہے ہیں ابھی. ظاہر ہے کہ جو فیصلہ ساز ہیں وہ سب بیٹھے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کیا کرنا ہے, کس طرح منانا ہے. تو یا تو تحریک انصاف یا عمران خان صاحب مجھے نہیں لگتا ابھی بھی ڈیل لیں گے, اور وہ کہیں گے کہ جی ہمیں بالکل فری اینڈ فیئر الیکشن سے ہمیں جیتنا چاہیے تھا, لیکن آپ نے نہ فری کروائے نہ فیئر الیکشن سے, پھر بھی ہمارا جو مینڈیٹ آیا ہے اس کو تو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا, پھر آگے بات ہوگی. یہ کم وغیرہ کرنا یا کچھ ایسا وہ نہیں ہوگا. وہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ اگر پھر بیساکھیاں مجھے آفر کی گئی تو میں نہیں لوں گا, میں اپوزیشن میں بیٹھوں گا. تو ایک تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب بڑا واضح ہے کہ اگر تو کلیئر مینڈیٹ, بہت ان کے پاس میجورٹی ہوئی جس میں فیصلے لے سکے, ملک کو صحیح سمت میں لے جا سکیں, جو فیصلے لینے چاہیے مشکل فیصلے ہیں معیشت کو بہتر کرنے کے لیے, تو پھر تو وہ حکومت لیں گے. ورنہ وہ کہیں گے ٹھیک ہے جی ہم نے شو کروا دیا, قوم ہمارے ساتھ ہے, آپ نے اگر کوئی کھیل کھیلنا ہے مزید کھیل لیں, بٹھا لیں آپ دوبارہ کٹ پتلیاں اور کر لیں PDM 2 کا ڈرامہ, اور پھر دیکھ لیجیے گا کیا ہوتا ہے. تو پچھلے 2 سال میں بھی آپ نے دیکھا, اور یہ یعنی مجھے لگتا ہے کہ پھر عمران خان صاحب اس سے بھی زیادہ مقبول ہو کر میجورٹی کے ساتھ آئیں گے. تو دونوں صورتیں مجھے تحریک انصاف کی جیت نظر آ رہی ہے, اور یہ زیادہ برسا یا زیادہ مزید اس میں وقت نہیں رہ گیا. یہ جو بھی اونٹ کس کے کروٹ بٹھایا جانا ہے وہ بیٹھ جائے گا. کلیئر میجورٹی تحریک انصاف کے پاس ہے, کوئی مانے نہ مانے سب کو نظر آ گیا ہے, اور امریکہ تک کو یہ چیز سمجھ آ گئی ہے. قوم نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے. اب اگر اس کو کوئی نہیں مانتا تو مزید نقصان ہوگا نہ ماننے والوں کا. عمران خان کو اس سے فائدہ ہی ہوگا, اس کی مقبولیت بڑھے گی. اور آپ نے دیکھ ہی لیا ہے کہ نون لیگ کا جس طرح برا حال ہوا ہے, مولانا صاحب کا صفایا, ان کی جماعت کا, نون لیگ کا صفایا, تو پھر آگے چل کر اگر یہی ہے تو اب جو پیپلز پارٹی بھی بچی ہے تو اس کا بھی صفایا پھر ہو جائے گا اگر اسی کھیل کو آگے جاری رکھا گیا. تو مجھے بہت مشکل نظر آ رہا ہے کہ اب یہ جو لندن پلان تو ختم ہو گیا, اب یہ کوئی نیا پلان اگر بنایا جاتا ہے تو مجھے اس کے بھی بھرپور طریقے سے فیل ہونے کے چانسز نظر آ رہے ہیں. تو ابھی دیکھتے ہیں کہ آگے سچویشن کیا بنتی ہے. جو بھی ہوگا اس حوالے سے انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے. اور یہ رات بڑی اہمیت اختیار کر گئی ہے. RO آفس جو ہیں وہ بھی بند کر دیے گئے ہیں, لوگوں کو بھی نہیں ایکسیس دیا جا رہا. تو یقیناً یہ تو نظر آ رہا ہے کہ ریزلٹس جو ہیں ان کو چھپانے کی اور بدلنے کی کوشش تو واضح طور پر نظر آ رہی ہے. کس حد تک اس میں کامیاب ہوا جاتا ہے یہ ہے بڑا سوال.
اور اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں پھر آپ کو اگلی ویڈیو میں ساری تفصیلات بتائیں گے, اپڈیٹس بتائیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.